نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس راہ تصوف میں آنے والے جو مریدین ہیں ان کے اپنے اقسام ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی قسمیں ہیں، اس طرح سے کہ پہلے نمبر پہ جو یعنی مرید ہوتے ہیں، ایک طرح سے وہ پیر کے دماغ سے جڑ جاتے ہیں۔ یعنی جو مرید جو ہے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، جس جگہ سے ٹون کرتا ہے یعنی ان کی فریکوینسی اپنی فریکوینسی سے ملاتا ہے، تو ایک قسم کے جو مرید ہوتے ہیں وہ پیر کے دماغ سے جڑتے ہیں۔ دماغ سے جڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پیر کے بیانات، پیر کے دلائل، پیر کے نقاط، اس پر وہ شیدا ہو جاتے ہیں، اور شیدا ہو کر ایک طرح سے وہ اوپری علم بھی ہوتا ہے، ظاہری علم بھی ہوتا ہے، اور کچھ اس کے اندر باطنہ علم بھی ہوتے ہوں گے، باطنہ علم کی طرف اشارات بھی ہوتے ہوں گے، اور وہ ان پہ شیدا ہو جاتا ہے۔ اب رہا سوال دماغ ہے، تو اب بہرے کا دماغ ہے، کوئی بات، کوئی معاملہ، کوئی عادات و اطوار اگر اس مرید کے دماغ کے خلاف ہو گئی، کوئی دلائل، کوئی علم اس مرید کے دماغ کے اگر خلاف ہو گئی، تو وہ پیر کے برخلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اوپری سطح کا مرید ہے، اس نے اب تک وہ گہرائی تک نہیں پہنچا جو ایک مرید کو پہنچنا چاہیے۔ اب وہ پیر کے بیانات سے متاثر ہوا ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ پیر نے ایسا بیان دیا ہو جس سے وہ مرید کو ایسا لگے کہ یہ جو ہے میرے علم کے خلاف ہے، جو اس نے ایک گڑی ہوئی ایک علم رکھا ہوا ہے، یعنی ادھار علم رکھا ہے، ایک من گھڑت علم کو، ایک خود ساختہ علم کو اس نے جو ہے اپنے پاس رکھا ہے، اگر اس کے خلاف اگر پیر نے بیان دے دیا تو گویا کہ وہ مرید اس پیر کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ پیر کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہتھوڑی اور چینی لے کر بیٹھا ہوا ہے تاکہ وہ توڑے، کیونکہ پیر کی بارگاہ میں جب بھی آپ بیٹھیں گے تو پیر توڑنے لگتا ہے۔ پیر کے لیے اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ پیر کبھی کبھی اس قسم کی بھی گفتگو کر سکتا ہے جو آپ کے عقل کے خلاف ہو، جو خلاف عقل ہو، مگر وہ خلاف طریقت نہیں ہوتی۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والتسلیم، جب اولو العزم رسول جو ہے ایک ایسے علم والے کے پاس پہنچے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنا علم، میں نے علم لدنی عطا کیا ہوں، یعنی وہ ایک ایسا باطنی، ایک سر علم عطا کیا ہوں، ایک ایسا معرفت والا علم عطا کیا ہوں جو میرا خاص علم ہے۔ یہ جاننے کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والتسلیم جو ہے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے۔ وہ مرید کسی وقت بھی جو ہے اس راہ تصوف سے پلٹ سکتا ہے، بدظن ہو سکتا ہے اور ہٹ سکتا ہے، کیونکہ جو دماغ سے تعلقات ہوتے وہ گہرے نہیں ہوتے، یہ اوپری سطح کے ہوتے ہیں، وہ اتنی گہرائی تک نہیں لے جا سکتے۔ اب آئیے دوسرے قسم کا جو مرید ہوتا ہے وہ پیر کے دل تک پہنچتا ہے، پیر کے دل تک پہنچتا ہے، تو کیا مانے؟ وہ پیر سے محبت کرتا ہے، مگر اس کی محبت اب اس درجے پہ نہیں پہنچی، یعنی وہ پیر کا محب اور پیر کو اپنا محبوب رکھتا ہے، پیر پر عاشق ہے،
محبت ہے، محبت اندھی بھی ہو سکتی ہے. محبت اس لیے کہا گیا ہے نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر یہ کچھ گہرائی تک لے کے جاتی ہے، یہ کچھ گہرائی تک لے کے جاتی ہے. مگر محبت کے اندر ایک ایسا نقطہ بھی ہے، ایک ایسا راز بھی ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ پیر کی توجہ، پیر کی محبت اور پیر کی شفقت اگر کسی اور مرید کی طرف وہ مبذول ہو رہی ہے، اس کا لطف و کرم اگر کسی اور کی طرف جو ہے مبذول ہو رہا ہے، یعنی کسی اور کی طرف بھی وہ محبت جو ہے اس کی مرکوز ہو رہی ہے، تو وہ جو محبت ہوتی ہے جو ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچی، مقام جس مقام تک پہنچنا چاہیے، تب وہ دل تک پہنچی ہے. کہاں تک پہنچی؟ دل تک پہنچی ہے. تو وہ مرید بھی کبھی بدظن ہو سکتا ہے، وہ مرید بھی بدظن ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہے، وہ کل تک کیوں پہنچا؟ کیونکہ وہ پیر کے علم سے تو متاثر ہوا، مگر وہ 2 قدم اور آگے بڑھا کر جو ہے پیر کے قلب تک پہنچا، مگر پیر کے اوپر قلب کے اوپری سطح پر ہے، اندرونی سطح پہ نہیں پہنچا. اندرونی سطح پہ پہنچنا باقی ہے، یعنی دونوں کے قلب ایک ہونا باقی ہے. وہ اس سطح تک نہیں پہنچا، وہاں تو اور میں کا جو ہے افراق باقی رہا. اس لیے حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پر پہنچے تو کیا فرماتے؟ وجہ معلوم ہوئی تجھ سے نہ ملنے کی صنم، وجہ معلوم ہوئی تجھ سے نہ ملنے کی صنم، میں ہی خود پردہ ہوا تھا مجھے معلوم نہ تھا. یعنی جس محبت کے اندر ابھی میں باقی ہے وہ محبت کامل نہیں ہوئی، اور جہاں کامل ہو جاتی ہے اس کا مقام اور ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے مجنو لیلا کے دروازے پر جا کر دستک دینے لگا، لیلا کے دروازے پہ جا کر دستک دیا تو لیلا پوچھتی ہے کہ یہ دروازے پہ دستک دینے والا کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں مجنو تمہارا عاشق. تو لیلا کہتی ہے کہ ابھی تمہاری محبت جو ہے کامل نہیں ہوئی، جا کے اپنی محبت کو کامل کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجنو جو ہے جنگل میں بیاباں میں چلے گیا اور ایسے لیلا کے تصور میں کھو گیا، اپنے آپ کو غرق کیا کہ اب جو ہے واپس جب لوٹ کر گیا تو جو ہے دستک دیا لیلا کے در محبت پر. تو لیلا جو ہے آتی اور پوچھتی ہے کون؟ تو مجنو کہتا ہے کہ اب تو ہی ہے، اب جو ہے تو ہی ہے. میں کہتا ہوں مجنو کو 1 قدم اور آگے بڑھانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر تو ہی ہے تو پھر وہ در لیلا پر تو جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جہاں پہ تو ہے وہاں میں کا احساس باقی رہتا ہے. جہاں پر تو ہے یہ بتاتا ہے کہ میں بھی کوئی ہے. تو یہ جو دوسرے درجے کا یا دوسرے قسم کا جو ہے مرید جو ہے پیر سے کہاں جڑتا ہے؟ وہ دل کے مقام پہ جڑتا ہے، اور وہ اہل محبت ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مگر پھر بھی ایسا چانس ہوتا ہے کہ وہ پلٹ جائے، کیونکہ ہم نے اس راہ تصوف میں دیکھے ہیں. اور جو تیسرے درجے کا جو ہوتا ہے وہ مرید پیر کی روح سے جڑ جاتا ہے، پیر کی. تو وہ جو مرید ہے وہ مرید ایک کامل ہو جاتا ہے، وہ پلٹ نہیں سکتا، کیونکہ اب جو روح سے جڑ گیا ہے، اب اس کی وہ گہرائی پہ پہنچ گیا، وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ تو میرا آئینہ میں تیرا آئینہ. وہ جو تیسرے قسم کا ہے، اب یہاں سے پلٹنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی اس کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جس میں ایک روح ہے تو وہ ایک روح بن جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ جو پیر کی روح سے جڑ گیا، تو گویا کہ وہ پیر کی روح سے جڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہے روح اعظم یعنی خدا کی روح سے جڑ گیا، اور نفخت فی من روحی سے جڑ گیا، وہ روح اعظم سے جڑ گیا. اب وہ مٹ نہیں، یعنی اب وہ لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ قطرہ دریا میں ضم ہو گیا. قطرہ اب دریا میں ضم ہو گیا، اب یہ قطرہ لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ اب نہ میں رہا نہ تو. تو جو تیسری قسم ہے وہ گہرائی والی ہے، وہ بہت اعلیٰ بہت اولیٰ ہے. وہاں تک جو ہے پہنچنے والے میں کہتا ہوں کہ مشکل سے 1 آدھ ہوں گے، 1 آدھ مرید وہاں تک پہنچتا ہے جو پیر کی روح سے جڑتا ہے. یعنی پیر کے 3 مقامات ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیر کے دماغ سے بھی جڑ جاتے ہیں، پیر کے قلب سے بھی جڑ جاتے ہیں، پیر کی روح سے بھی جڑ جاتے ہیں، وہ سب میں اعلیٰ اولیٰ ہو جاتے ہیں. وہ پیر کے یعنی
تو کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں نا کہ کچھ جو ہے بیان میں نمبر 1 ہو گئے، باقی کسی چیز میں نہیں ہے، اور کچھ جو ہے بیان میں بھی ہے اور محبت میں بھی ہے، اور کچھ جو ہے بیان میں بھی ہے، محبت میں بھی، اور روح میں بھی اتر گئے۔ پھر اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب مجھی کو دیکھ لے تیرے دیکھنے والے، میں تیرا آئینہ ہوں اور تو میرا آئینہ ہے۔ تو اس مقام پہ جو پہنچنے والے مرید ہوتے ہیں، پھر وہ مرید کہاں ہوتے ہیں؟ اسی کو ہم کہتے ہیں فنا فی الشیخ کا مقام، اسی کا نام فنا فی الشیخ ہے، اور فنا فی الشیخ ہی فنا فی الرسول ہے، فنا فی الرسول ہی فنا فی اللہ ہے، اور فنا فی اللہ ہی بقا باللہ ہے۔ تو بس میں یہ دعا کروں گا کہ ہر مرید کو جو ہے وہ اپنے پیر کی روح سے، پیر کی جان سے جڑ جائے، اور یہ محبت کامل کی نشانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔